بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طاہر زاویہ اسکول سسٹم ملتان سے ہم اسلامیات ہشتم کلاس کی پڑھ رہے ہیں۔ آج اس کا لیکچر نمبر ہمارا 12 ہے۔ باب 4 اخلاق و آداب ہمارا چل رہا ہے۔ اس کا آج ہم نے سبق نمبر 9 نظم و ضبط اور قانونوں کا احترام، نظم و ضبط اور قانون کا احترام، یہ ہم اس کے تفصیلی سوالات الحمدللہ مکمل پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم نے اس کے مختصر سوالات اور اس کی خالی جگہ کو ہم نے فل کرنا ہے۔ اس کے پہلے مختصر سوالات دیکھ لیجیے۔ مختصر سوالات میں پہلا سوال ہے اوقات نماز سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر نمازیں وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا وقت مقرر کیا ہے، عبادت اور اسی طرح مختلف عبادات، صرف نماز نہیں اور بھی کافی ساری عبادات ہیں، جیسے روزہ ہے اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کا بھی وقت مقرر کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری عبادات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت مقررہ پر ہے، ہمارے وقت مقرر۔ اس کا جو ہے وقت مقرر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے سبق کا عنوان بھی یہی ہے، نظم و ضبط اور قانون کا احترام۔ اوقات نماز کے اندر نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے اللہ نے نمازوں کے اوقات مقرر فرمائے ہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے قوانین کیوں بنائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، قوانین ہمارے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جب ہم قوانین کا جو ہے احترام کریں گے، ان کو اپنائیں گے، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے، دوسروں کو بھی فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے بد امنی اور بد نظمی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بد امنی اور بد نظمی پیدا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہم قانون توڑتے ہیں، جس سے معاشرے میں بد امنی اور بد نظمی پیدا ہوتی ہے۔ قوانین کو نہیں توڑنا چاہیے، قوانین کو جو ہے اپنانا چاہیے۔ چوتھا سوال ہے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ قانون کی خلاف ورزی کرنے سے حادثات کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہم جو ہے اگر قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو حادثات پیش آتے ہیں، اس لیے ہمیں قانون کی خلاف ورزی کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح پانچواں سوال ہے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کس طرح ممکن ہے؟ لوگوں کے حقوق بھی تب جو ہے وہ حفاظت ان کی ہوگی جب ہم قوانین کی پابندی کریں گے، قوانین کی پابندی کریں گے، نظم و ضبط کا خیال کریں گے، لوگوں کے حقوق سلب ہونے سے جو ہے وہ بچ جائیں گے، تلف نہیں ہوں گے، حقوق تلفی کسی کی نہیں ہوگی، نہ ہمارے حقوق کی تلفی ہوگی، نہ ہی کسی دوسرے کے حقوق کی تلفی ہوگی۔ اسی طرح خالی جگہ ہے، خالی جگہ کے اندر ہم نے جو الفاظ خالی جگہ میں آنے ہیں وہ ہم نے لکھ دیے ہیں۔ پہلی خالی جگہ میں آئے گا ضابطے، دوسرے میں زبان، تیسرے میں دائرے، چوتھے میں حق تلفی اور پانچویں میں نہایت۔ اسی طرح درست جواب پر نشانات ہیں، تو ان میں سے پہلا ہے قانون، دوسرا ہے امن و امان، تیسرا ہے خلاف ورزی، چوتھا ہے اجتماعی فائدے کے لیے اور پانچواں ہے قانون کی پابندی سے۔ یہ درست جواب کے نشانات ہیں، اور اس سے اوپر خالی جگہ کے اوپر جو ہے وہ جو الفاظ آنے ہیں خالی جگہ کے اندر وہ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا یہ نظم و ضبط اور قانون کا احترام والا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم مطالعہ قرآن شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔